السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ولد ومن هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والتعظيم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان واجب الاحترام محترم معزز حضرات اور عزیزان کرام قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات عالیہ مقصہ میں نظرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ہمارا معاف فرمایا۔ حضرت محترم، سورۃ القصص کی میں نے 2 آیات تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ محرم الحرام میں آقا علیہ السلام کے خاندان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہی، اور گزشتہ مقرر میں کسی اور موضوع کی مناسبت سے گفتگو کی، اور آج میں سورۃ القصص کی پارہ نمبر 20 ہے، اس کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اور آپ نے اس کو سنا ہے۔ اس پرفتن و دور میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے وابستہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو محبت میں پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تدبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام پر عمل کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو مل جائے۔ اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ پیار کیا اور کر رہے ہیں اور کرنے والے انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے عظیم شخصیات کا، جن میں صحابہ کرام کا گروہ ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، مفسرین کا ہے، محدثین کا ہے، ائمہ مجتہدین کا ہے، ائمہ فقہاء کا ہے، اولیاء کرام کا ہے، صوفیاء کرام کا ہے۔ میں نے اس گروہ کو بھی پڑھا ہے،
اٹھایا ہے، یہی مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ بڑی محبت کی۔ خود میرے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کثرت سے پڑھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کثرت سے پڑھا، تلاوت کی ہے، اور یہی دلیل میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو عطا کی۔ اور پھر یہ تو الحمدللہ ایک دن میں قرآن مجید مکمل کر رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ فقط تلاوت کی جائے قرآن مجید کو، نہیں، الحمدللہ اس کا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے، وہ ان کے علم میں ہے، ان کے علم میں ہے۔ تو دوستو قرآن مجید کے ساتھ جتنا وابستہ ہو جانا اتنا ہی کام ہے۔ اور میں نے 3 مرتبہ یہ بات کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ جب تو تنہا ہوگا، اکیلا ہوگا، جہاں تجھے کوئی نظر نہیں آئے گا، اگر تو نے سردی ہے، گرمی ہے، تنگی ہے، آسانی ہے، گھر ہے، سفر ہے، شادی ہے، غمی ہے، اگر تم نے ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ اگر تم قرآن مجید کے ساتھ پیار کیا ہے، تلاوت کرنے کی صورت میں، سمجھنے کی صورت میں، پڑھنے اور سیکھنے کی صورت میں، اس کی اشعار کی صورت میں، اگر تم نے اس رنگ میں بھی، اس انداز میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کیا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جہاں تو تنہا ہوگا، اکیلا ہوگا، کوئی نظر نہیں آئے گا، تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی اور ضمانت کی ہے کہ اللہ کا کلام وہاں موجود ہو، اللہ تعالیٰ کا کلام وہاں موجود ہو، اور خوبصورت صورت میں۔ اس لیے محترم اللہ تعالیٰ کی باتوں میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 30 پارے ہیں، تھوڑا سا وقت نکالنے قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتہ محبت جوڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اگر ہم اس سے غور کریں کہ کلام کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، کلام الہیہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ یہ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یہ میرا آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دعویٰ یہ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی معلوم کرنا چاہو کہ اس کو محبت ہے بھی کہ نہیں، اگر تم پتہ کرنا چاہو کہ محبت اس کو ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کے عمل کو دیکھنا ہے، اس کے عمل کو دیکھنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ اگر وہ قرآن مجید کے ساتھ، رب کے کلام کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو یوں سمجھو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت ہے، وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اس لیے محترم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کے ساتھ پوری زندگی وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محترم میں سورۃ قصص کی 2 آیات تلاوت کی ہے، یہ 12 نمبر 20 ہے، سورۃ قصص ہے، اور اس کی 2 آیتیں 79 اور 80۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قارون کا ذکر کیا ہے، اس کا قارون کا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ قارون کے پاس بڑی دولت تھی، قارون کے پاس کیا بڑی دولت تھی، بڑی دولت کو مالک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دے کر آزمایا، دولت دے کر آزمایا کہ کیا یہ میرا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس نے شکر ادا کیا کرنا تھا، اس بدبخت نے الٹ خدائی دعویٰ کر دیا۔ اور اس وقت بھی تمہیں ایسے لوگ ملیں گے کہ دولت ان کے پاس اتنی ہے کہ وہ ان کو پتہ ہی کہ ہمارا مذہب کیا ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، دولت کی وجہ سے درجہ قسم پر قسیم ہے، انہیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایسے لوگ ملیں گے اگر انہیں پتہ ہے ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن دولت کا گھمنڈ اتنا ہے کہ تکبر ہے۔ جس طرح میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے،
باتیں فقط سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، اور یہ ہماری ایک پیغام ہے ہمارے فطر کے لیے، ہماری تیاری کے لیے، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، تاکہ ہماری زندگی جب ہم ان اقوال پر، ان عظیم شخصیات کی باتوں پر یا قرآن و سنت پر جب ہم عمل پیدا ہوں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور ایسی خوبصورت ہوگی کہ ہمارے رب کو ہماری زندگی پسند آ جائے اور وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے محترم کی باتیں یاد رکھا کریں، آگے لوگوں کو بتایا کریں۔ حضرت امام حسن آگے کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 3 عمل ایسے ہیں، 3 کیا فعل ایسے ہیں کہ جو بندے کو تباہ کر دیتے ہیں، بندے کو برباد کر دیتے ہیں، بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں، بندے کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ لوگوں نے پوچھا امام صاحب وہ عمل کیا ہے، وہ فعل کیا ہے، وہ گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے؟ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ پہلا جو گناہ اور پہلا جو فعل ہے وہ ہے حسد۔ کیا ہے؟ حسد۔ پھر فرمایا حرص، پھر فرمایا تکبر، حرص اور حسد۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تینوں گناہ بندے کو برباد کر دیتے ہیں۔ تکبر آیا، پھر اس پر پھر مثالیں دی ہیں کہ فلاں فلاں تکبر کیا وہ تباہ ہو گیا، فلاں فلاں حرص کی، حرص میں لگا رہا وہ ہلاک ہو گیا، فلاں حسد میں رہا وہ تباہ ہو گیا۔ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، میں اس پر گفتگو جب میں نے موضوع شروع کیا ہوا تھا جس پر الحمدللہ میں 100 سے بھی زیادہ دن پڑھائے تھے، ابھی وہ موضوع اس کے 12 تو کبھی باقی تھے، لیکن درمیان میں کچھ اور موضوع شروع ہو گئے۔ اس میں میں نے حسد پر بھی اور حرص پر بھی تکبر پر بھی میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو مجھ سے ہو سکا میں نے گفتگو کی ہے، لیکن یہ تو اچانک ضمناً یہ فرمان میرے سامنے آ گیا ہے تو آپ تک پہنچ گیا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تکبر ہے، حرص ہے یا وہ یاد ہے کیا ہے حسد، یہ تینوں بیماریاں، یہ تینوں گناہ بندے کو برباد کر دیں۔ اب دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک تکبر سے بھی، حرص سے بھی اور حسد سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے محترم ایک بات کر رہا تھا کہ قارون کو رب نے بڑی دولت دی، اب اس نے اللہ کا شکر کیا ادا کرتا تھا، اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، پھر اس کو ماننے والے بڑے تھے، پھر اس کو پروٹوکول دینے والے بڑے تھے، پھر نفسیت بڑی تھی، خوبصورتی بڑی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں اور 2 گروہوں کو سامنے پیش کیا ہے۔ کتنوں کو؟ واقعہ قارون کا ہے، گروہ کتنے آئے سامنے؟ 2، اور دونوں گروہوں کو سامنے لا کر ان کے موقع پیش کی، ان کے خیالات پیش کی، اور خیالات پیش کر کے بیان کر کے رب نے ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم دے دیا۔ اب آئیے سنیے پہلی ایک جو اس میں نظر فرمانا ہے کہ فخرج علی قومہ فی زینہ، فخرج جب وہ نکلا، جب وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بڑے بڑے لوگ نکلتے ہیں ان کی گاڑیاں، ان کے خادم، ان کے نوکر ہیں، پھر آگے پروٹوکول دینے والے، پھر ان کی زینت، ان کی خوبصورتی، وہ سب کو پتہ ہے۔ ابھی تو وزیر نے اسلام بس کرنا ہوتا ہے پورا لاہور بات ہو جاتا ہے۔ میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں نا تو واقعہ تو بڑی ہے، میں تو خود پڑھی میرے پاس کتابیں موجود ہیں، لیکن ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مصیبہ سے اس کا لباس تھا پرانا سا، تو اس کی زلفیں بھی بکھی ہوئی تھی، ایسے لگتا جس طرح کوئی غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے۔ تو وہ نا بادشاہ کا اپنے جوہر تھا، دربار لگا ہوا ہے، اور جو پھر آپ کو پتہ لگا معاف فرمایا کر حالات ہیں وہ کام ہو رہا تھا، اس کا جناب دربار لگا ہوا ہے، خود بیٹھا ہوا ہے، خدا کو بھولا ہوا ہے، اور جو کتاب میں پانی کا باہر کھڑے ہیں وہ آدمی آیا،
اس نے کہا میں نے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے. کسی وقت کے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے؟ پھر اپنا لباس تو سنبھال, تو لباس کیسا ہے؟ تو ملنا چاہتا ہے؟ یہ سب بادشاہ ملاقات نہیں کر سکتا. پہلے آپ نے کچھ سوال کرا, اس نے کہا یار میرا میری مجبوری ہے, میں پینا ہے. بس انہوں نے واپس کر دیا, واپس چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آ گیا, دوسرے دن آ گیا, دن دوبارہ پھر آ گیا. چوکیدار نے پھر روکا, انہوں نے کہا یار میں نے ملنا ہے. میں نے حالت اس کی اسی طرح تھی, یہ نہیں کہ اس نے لباس اچھا پہن لیا ہے اور بڑا خوبصورت بن کے آیا ہے, نہیں, اسی حالت میں آیا, اسی حالت میں آیا ہے. لیکن جب انہوں نے روکا تو آپ کے چہرے سے دبدبا نکلا, روب نکلا, چمکا, اور چوکیداروں پر اس کا اثر ہوا, ڈرے, خوف کھا گئے. اور آپ نے پھر ان کی بات کو نہیں سنا, آپ زبردستی اندر چلے گئے. اور پھر جب اندر داخل ہوئے, میں یہ پڑھ رہا تھا, جب اندر داخل ہوئے تو بادشاہ کی نظر پڑی, کہنے کہ اس کو پکڑو, یہ کون آ گیا, پکڑو اس کو. لباس پوشیدہ پرانا تھا, میلا کچیلا تھا, عجیب اس کی حالت تھی, عجیب اس کی کیفیت تھی, اور اتنا خوبصورت دربار لگا ہو, زینت ہو, خوبصورتی ہو, تو ایسا بندہ داخل ہو جائے تو پھر بادشاہ کو کہنا پڑے گا. بہرحال کسی آپ کے چہرے پر دبدبا, روب اتنا تھا کہ کسی کی ہاتھ جرأت نہ ہوئی اسے روکے. اندازہ لگا, بادشاہ کے کہنے کے باوجود سربراہ کہہ رہا, لیکن کسی میں جرأت نہیں ہے کہ اسے روکے. بہرحال چلتا گیا, سیدھا بادشاہ کے قریب چلا گیا, بادشاہ کے قریب چلا گیا. عوام دیکھتی رہ گئی, وزیر مشیر دیکھتے رہ گئے, یار یہ معاملہ کیا ہے, بندہ کیسا ہے, اس کا لباس کیسا ہے, اور عجیب سا لگ رہا ہے. اور بادشاہ کی بالکل قریب چلا گیا, اسکرین پہ چلا گیا, لیکن جرأت نہیں کسی نے جو اسے روک نہیں. جب بادشاہ کے قریب پہنچا تو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, میری بات سننے میں مجبور ہو, جلدی کریں, میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, اور میں بات کر بات. اور بادشاہ اس سے قرات کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ قرات کرنا, پرہیز کر رہا تھا. اس کے لباس کی وجہ سے, اس کی ذیل و لباس کی وجہ سے نا عجیب سی کیفیت تھی. لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں, میری بات سنیں. اور بادشاہ خود کانپ گیا. اس کی آواز میں کیا, اس کی آواز میں ایک بڑا روب تھا, دبدبا تھا. بادشاہ خود کانپ گیا, اس کا جسم لرزا گیا, اور پورا وہ اجتماع تھا جو دربار لگا ہوا تھا سب لرزا گیا. یار اس کے کپڑے کیسے ہیں, اور اس کی آواز میں کتنا روب, دبدبا, اور چہرے سے دبدبا چمک رہا. بادشاہ کانپ گیا اور قریب جا کر اس کے کان کے قریب اس نے اپنا منہ کیا. اس نے کہا میں ملک الموت ہوں. کیا؟ میں ملک الموت ہوں, میں موت کا فرشتہ ہوں, اور میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں, تیاری کر. ارے ہائے, اب بادشاہ کو تو اپنی پڑ گئی. وہ چوکیداروں کو کیا پتا, باقی لوگوں کو کیا پتا تھا. میں جب بھی نکلتا ہوں نا, جب مختلف علاقوں میں بیانات دیکھیے تو کئی لوگوں پہ نا بڑے بڑے پیر لگے ہوتے ہیں, اور جب ہمارے بڑے بڑے لوگ نکلتے ہیں ان کے پیچھے آگے پیچھے کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں, کتنا پیرا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جب لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, جب اس شخص نے آنا ہے, کس نے, ملک الموت نے آنا ہے, پھر یہ کسی کو نہیں پتا ہونا, وہ پہلے پہ کھڑے رہ جائیں گے, ادھر خبر آ جائے گی لو جی فلاں آدمی مر گیا, فلاں آدمی فوت ہو گیا. نہیں, تم کیا پیرا دے رہے ہو بھائی, تم کس لیے کھڑے. یہ بازاروں میں یہ چوکیدار پھرتے نا ہاتھوں میں بندوقیں لے کے, یہ بازاروں میں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے نا, پتہ نہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں, ان کی بندوقیں کہاں جاتی ہیں, یہ خود پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. اچھا بس وہ
وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے، وہ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے. اور میں کبھی کبھار بیٹھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے ہواؤں کو حکم کیے، کن کو؟ ہواؤں کو حکم کیے، اور ہوائیں ان کے حکم پر چلتی تھی. ہوائیں ان کے حکم پر چلتی تھی. ہر مخلوق پر ان کی حکومت تھی، اور ہر مخلوق ان کے یعنی زیر سرپرستی چلتی تھی. باقی تو بات تو چھوڑے، ہوا حکم کرتے ہوئے ادھر جا رہی ہے، وہ ادھر جا رہی ہے. لیکن جب اگلی سوچ آتی ہے نا، جب اگلی سوچ آتی ہے تو پھر ایک ہی سوچ آتی ہے کہ جب جن کو انہوں نے ہواؤں کو حکم کیے، جن کے حکم پر ہوائیں چلتی تھی، ایک وقت آیا خود ہوا کے آگے اڑ گئے. خود ہوا کے خود اڑ گئے. جتنی بھی انسان چوبر کے چلا جائے نا، رب نے کیسی چیز پیدا کی ہے. بڑے بڑے فرعون خود اپنی گردنیں جھکا کر گئے. اس کا نام ہے، بولیے، موت. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے موت. تکبر، غرور، وڈیائی. اب یا کسی کو کون لگ گیا نا، اللہ معاف کرے، لوگوں کی طبیعتیں، لوگوں کے مزاج میں تو دیکھتی گئی. میں کہتا ہوں کچھ ہے تو کیا سمجھ رہا اپنے آپ کو یار؟ تیرا آغاز بھی عجیب ہے، تیری انتہا بھی عجیب. اللہ تیرا آغاز بھی عجیب ہے اور تیری انتہا بھی عجیب ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تمہیں تختے پہ لگا کر تیرے کان کے ساتھ لب لگا کر پھر پوچھا جائے گا اللہ کے بندے آج تو بتا دے کہ تو ہے، آج بتا. لیکن خدا کی قسم اس میں کیا سکت ہے بولے، کیا طاقت اس میں بولے. نہ وہ بات کرا سکتا ہے، وہ ٹانگ کرا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، ظلم کرنے والے گزر گئے، کر رہے ہیں اور کرنے والے آئیں گے. اور کئی لوگ تو کفر کی حالت میں خدائی دعویٰ کرتے ہیں نا، کفر کی حالت میں. اور کئی مسلمانی کیا مسلمانی صورت میں خدائی دعویٰ کرتے ہیں. بڑے بڑے علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے خاندان کے خاندان غلام کر دیا، خدا مان کے بیٹھے. لیکن ان لوگوں کے لیے رب نے ایک ہی چیز پیدا کی ہے جس نے سب کی گردنیں جھکا دی ہے. اس کا نام ہے، بولیے، اس کا نام ہے موت. اس کا نام ہے موت. اس لیے محترم اللہ تعالیٰ کو ایک ہی چیز پسند ہے کہ تو جتنے چوکٹ پہ چلا جا، جتنی پرواز پہ چلا جا، رب کو ایک ہی چیز پسند ہے، عاجزی، انکساری، جھکنا، پیار، محبت، خیر خواہی، خدمت، مسکراہٹ، تبسم، حسن اخلاق، پیار. یہ رب کو بہت ہی پسند، بڑا ہی پسند. ہمارے علاقے میں کیسا شخص گیا، میں ایک دن اس کے ساتھ سفر پر تھا. اس نے اپنی زندگی بیان کی میرے سامنے. اس کی باتیں سن کے میں حیران ہو گیا. لیکن ایک وقت آیا اس کا اعلان ہو گیا، وہ فوت ہو گیا. اور فرات قبرستان میں اس کی جنازہ شریک ہوا. جب اس میں قبرستان میں جاتا ہوں تو جب میں قبر کو دیکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کی قبر کہاں ہے. میں کہتا ہوں یار آج تو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے. تو وہ جو تو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا تھا، میرا یہ ٹیکا تھا، میرا یہ روگ تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا. آپ بتاتے ہیں قبر میں کوئی فاتح خانی نہیں کرنے آتا ہے. دوستو میں تو حقیقت ہے اپنی مسجد میں، دوسری مسجد میں، باہر بھی میں تو لوگوں کو یہی عرض کرتا ہوں کہ لوگوں تو جتنی پرواز پہ چلا جا، اپنی نظر کو قبر کے اندر رکھا کر، اپنی نظر کو تختے پہ رکھا کر. خدا کی قسم یہ زندگی رب کو بڑی پسند ہے، بہت پسند. تو میں ایک بات کر رہا تھا، پھر میں کافی آگے چلا گیا. وہ یہ ایت مناسب ہے اور آپ نے جانا قانون کی بات کر کے دو گروہوں کو سامنے لا کر ہمارے لیے خوبصورت تربیت کا سبب بنا. آپ نے سننا توجہ سے، وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا، لیکن آپ نے سننا توجہ سے. فخارجہ، یہ سورۃ قصص ہے، ایت نمبر 79 ہے، پارہ نمبر 20 ہے. فخارجہ جب نکلا قالوا، آگے اس کا نام آنے والا ہے اور پیچھے اس کا واقعہ چلتا آ رہا ہے. لیکن وہ ساری کوئی اور موضوع پہ چل رہی ہے، لیکن میں کوئی اور موضوع پہ اس کو دینا چاہتا ہوں. فخرج علی قومہ فی زینتہ،
دولت تھی، مال تھا، مال آ گیا تو نزاکت تو پھر خود ہی آ جاتی ہے نا، دولت آ گیا تو ہم تو پھر ہی جاتی ہے نا، نظریں تو خود ہی پھر جاتی ہے نا۔ وہ کہتی ہے یار فلاں کے پاس جب سے پیسہ آیا نا اس کی نظریں پھر گئی کیا، کہتے ہیں نا بھائی میں بھی آپ سے بات نہیں کر رہا تو میں اپنے پیارے علی کو کیوں نہ یاد کروں اس موقع پر، خدا کی قسم، میری علی نے خدا کی قسم سمندر بہا دیے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، باقی ہماری قسمت ایسی ہے، ہمارا مقدر ایسا ہے کہ ہمارا فکر ایسا رہ گیا ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں، توجہ نہیں کریں۔ آپ فرماتے کہ لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، لوگوں کی عزت مل جاتی ہے، وقار مل جاتا ہے، میرے علی فرماتے نہیں، کون کہتا دولت آنے کے بعد بندے کو عزت مل جاتی ہے، بندہ عزتدار بن جاتا ہے؟ میرے باب مدینہ تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کر دیا۔ افنا نہیں سنیں، پیسہ آنے کے بعد میرے علی کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، اس کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ پیسہ آنے کے بعد پہلے پتہ نہیں لگ رہا تھا، پیسہ نہیں تھا، اب پیسہ آیا ہے تو بے کیا ہو گیا؟ بے نقاب ہو گیا ہے، نقاب اٹھ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اب بھی جس کا پتہ چلتا ہے کہ کس نگاہ سے لوگوں کو دیکھنا ہے، کس نگاہ سے۔ میں الحمدللہ ایک ادرس طالب علم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر ایک بہت امیر آدمی اس کا کارخانہ اس کا چل رہا ہے، اس کی فیکٹری چل رہی ہے، بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے، بڑے لوگ اس کے پاس کام کر رہے ہیں، بڑے ورکر اس کے پاس کام کر رہے ہیں، جناب آگے پھر افسر ہیں، پھر آگے افسر ہیں، جناب ایک دن جناب افسروں میں سے نہیں کوئی عام مزدوروں میں سے ورکروں میں سے ایک بلایا اور وہ ڈر رہا ہے، وہ کام رہا ہے کہ مالک ہے جی، کون ہے جی؟ مالک ہے جی، سربراہ ہے جی، پیسے والا ہے جی، امیر ہے جی، وہ خوف کھا رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے۔ میری بات پہ غور کریں، میں حدیث کی تشریح کر وہ مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ وہ ڈر رہا ہے کہ یار امیر آدمی ہے، اسے کہا میرے لیے کھانا لے کے آؤ، کیا لے کے آؤ؟ بولی میرے لیے کھانا لے کے آؤ، اور وہ کھانا لے کے گیا لیکن ڈر رہا ہے۔ وہ کھانا لے کے آیا، اس نے رکھا، اجازت طلب کی، اس نے کہا نہیں آپ میرے ساتھ بیٹھے، لیکن وہ ڈر رہا ہے، وہ کہہ رہا مالک ہے یار، اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے، اور مجھے کو ساتھ بٹھا کے مجھے کھانا اتنا جناب پروگرام چل رہا ہے فیکٹری میں کام دنیا، اور یہ میں تو اتنا سا مزدور ہوں کہ مجھے بٹھا رہا ہے، تو ساتھ پتہ مجھے کہتا مالک، کہتا ہے آپ میرے نہیں خوف نہ ہے، میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، تیرا بھی کوئی خدا ہے، میرا بھی کوئی خدا، ایک تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، باقی میں ہوں انسان ہی، ٹھیک ہے نا، تو آپ ڈرنا نہیں، خوف میرے ساتھ میں کھانا کھائیں، بالکل بے خوف ہو جائیں، نڈر ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اس کے دل سے وہ ڈر نکال رہا ہے اور آرسی پیش کر رہا ہے، محبت پیش کر رہا ہے، پیار پیش کر رہا ہے، اپنے ساتھ ملا کے ایک دسترخوان پہ کھانا کھلا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو خوشخبری دے دو، اس کو خوشخبری سنا دو کہ یہ جنتی ہے، تیرے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو باپ ابھی کچھ نہ سمجھے، اور بعد بختا تو باپ ابھی کچھ نہ سمجھے، تو استاد کو کچھ نہ سمجھے، تو بزرگوں کی عزت نہ کرے، تو محلے دار کو کچھ نہ سمجھے، تیرے ساتھ دوست پڑھتے تھے تو ان کو کچھ نہ سمجھے۔ یہ دولت بڑوں کے پاس آئی ہے، بڑوں کے پاس آئی ہے، بڑوں سے گئی ہے، آتی بھی دیکھی ہے، پھر یہ جاتی بھی دیکھی ہے۔ قارون کے پاس بڑی دولت تھی، آج تو قارون پہ لعنتیں برس رہی ہے نا، آج تو دو لعنتیں برس رہی ہیں اس پر، اور جو اس کا حال ہو رہا ہے اسے پتا ہے۔ رب نے دولت دی تھی اس لیے کہ میں اس کو آزماؤں کہ اتنی دولت ملنے کے باوجود یہ مجھے بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں، کیا میری یادوں میں گم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ یہ میرا بھی ذکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب آئیے سنیے گروہ کی فخرج علی قوم فی زینتہ، دولت پیسہ تھا، تو جب وہ بڑی زینت کے ساتھ باہر نکلا نا، باقی بار سوات کی پروٹو کھول لی، دربار سج گیا، دولت تھی نا، پتہ نہیں کتنے اونٹ لدے ہوتے تھے اس کے خدانوں کے تالوں کی چابیوں سے۔ وہ پھر نام محبت اپنی
کتنا پیسہ ہوتا ہے، پھر اس کے جناب محال کی اس کے رہائشیں، اس کی گاڑیاں، اس کے، یہ آپ سب کو پتا ہے. پھر وہ قارون دولت میں مشہور تھا. آج بھی کہتے ہیں یار فلاں بندہ نا قارونی لگتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ فلاں بندہ قارونی لگتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس قارون جیسی دولت، بڑی دولت اس کے پاس. جب قارون نکلا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہماری مدد کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہمیں ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے. فرمایا سنو فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب اپنی قوم کے پاس سے نکلا نا، اپنے قوم کے پاس سے نکلا باہر آیا تو فی زینتہ، بڑی زینت کے ساتھ آیا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیا. پتہ نہیں کیا کیا تھا. جب وہ ساری زینت کو دیکھا تو پھر وہاں دو گروہ کھڑے تھے. کتنے؟ سارے بولیے. دو گروہ کھڑے تھے. رب نے کھینچا نقشہ، کہتا قال الذین، ان میں سے ایک گروہ بول اٹھا قال الذین، ان میں سے، یہ بھی میں قرآن کی آیتوں میں ہوں. پھر آگے یہ دیکھیں میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا کچھ نکالا ہے، بڑی بڑی خوبصورت حدیثیں نکالی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں نکالی ہیں، بڑی محنت کے ساتھ قرآن آیات نکالی ہیں. بس اپنی میری خوشحال کے لیے بھی الحمدللہ. میں تو سیدھی بات بتاؤں کہ جب یہ چیز بیان کر رہا ہوتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا اپنی تربیت ہو جائے، اور میرا ضمیر اندر جاگ رہا ہوتا ہے، وہ بیدار بھی ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ جوڑ بھی رہا ہوتا ہے نا، ساتھ پوچھ بھی رہا ہوتا ہے بھی آپ کا اس پر کتنا عمل ہے، آپ کا اس پر کتنا عمل ہے. کل میں کہیں لیٹا ہوا تھا، دوپہر کو ادھر سے پڑھا کے بچوں کو میں گھر گیا تو میں ایسے لیٹا ہوا تھا تو میں نے وہ سمجھو کھانا کھا لیا، لیٹ گیا. بس چلو آدھا گھنٹہ مجھے مل گیا سونے کے لیے. تو وہ نا وہاں امرود کھائے گئے تھے. تو نا جب میں مجھے ایسے نظر پڑی نا تو سارے اٹھ کے چلے گئے تو پلیٹ کے اندر ایک ٹکڑا تھا نا جس کو ہم کترا کہتے ہیں، وہ پڑا ہوا تھا. تو میں نے لیٹے لیٹے اس کے بعد یہ تو ضائع ہو جائے گا، اس کو ایسے پکڑا، میں نے منہ میں ڈال دیا. جب میں منہ میں ڈال کے چبانے لگا تو مجھے آتا تھی حدیث یاد آئی، اور اس حدیث میں کھڑا کر دیا. ابھی میں گہری نیند میں داخل سمجھ ہونے والا تھا، نیند میں تھا. میں نامی کلاس میں نے عربی رکھی تھی، ذوق میں، محبت میں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری زبان بھی عربی ہے، قرآن کی زبان بھی، بولو جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے، اس لیے عربی سے پیار ہے. میں جب عمرے پہ جاتا ہوں نا تو میں بھی بڑا سرور لطف آتا ہوں. جب بڑے آدمی عربی بول لیتے نا میں کہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام ایسے عربی بولتے ہیں، ابو بکر صدیق ایسے عربی بولتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ایسے